کھا کر شکست آئے اپنے روایتی حریف سے۔ یہ سبھی کو علم تھا کہ شکست ضرور کھائیں گے۔ آج تو ان کے گراؤنڈ میں چھکے چھڑائے شائقین پاکستان نے اور انہیں لان تان کی سلامی کی۔ کوئی دکھا رہا ہے کہ افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کرنے والی امریکی حکومت اور افغانستان کی ٹیم وہاں پر نمازیں ادا کر رہی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم صرف کھانا جانتی ہے اور انہیں کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اشتہارات کے پیسے ملے وہ کھا جائیں اور انہیں 15 سے 25 پاؤنڈ آٹوگرافز کے ساتھ کھانا کھانے کے اور تو اور ٹکٹوں کے کافی مزے ہیں، تو انہیں بھلا جیت سے کیا تعلق ہے؟ پی سی بی کے چیئرمین ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ جیتو۔ یہ شکست جو امریکہ سے کھائی ہے، مراد علی شاہ کہتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا ایک شرط تھا جس میں شکست لکھی ہوئی تھی کہ امریکہ سے ضرور کھانی ہے، تو امریکہ سے شکست کھا لی۔ اب بھارت سے بھی شکست کھانے کے لیے آئی ایم ایف کی شرط تھی کیا؟ مراد علی شاہ صاحب یہ بھی تو قوم کو بتا دے، وضاحتیں دے دے کہ آخر وجوہات ہیں کیا کہ آپ شکست جو ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ رشوت آپ کھاتے ہیں، وہاں قوم کے جو پیسے ٹیکسز سے ملتے ہیں وہ پی سی بی کے ہاتھوں آپ کی ہوٹل کی بکنگ ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ٹکٹیں لے کر پی آئی اے کے ذریعے یا کسی اور ایئر لائن کے ذریعے جاتے ہیں، وہ آپ کو ضرور پیسے ملتے ہیں، وہاں ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں، وہ ڈالر کی صورت میں آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ پھر یہ قوم کے ساتھ مذاق کیوں ہے؟ یہ مذاق آج نہیں ہے بلکہ کافی عرصہ پہلے سے ہی مذاق بنا ہوا ہے، اور مذاق بنتے بنتے ہم اس نیچ پر پہنچے ہیں کہ شیخ رشید نے آج کہا کہ اگر جینڈرز یعنی یہ جو ہجڑے ہیں وہ بھی اگر ہم سے کھیلیں گے تو اس سے بھی ہم ہار جائیں گے۔ مراد علی شاہ نے تو اتنا مذاق کر دیا کہ آئی ایم ایف کا شرط تھا کہ امریکہ سے ضرور ہارو۔ بھائی ٹھیک ہے، ہارتے جاؤ لیکن قوم کو اتنا ذلیل تو نہیں کرو۔ شائقین پاکستان منہ اٹھا کے گراؤنڈ میں پہنچے تو آپ نے انہیں ذلت آمیز بنا کر لوٹانے پر مجبور کر دیا۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ ان کھلاڑیوں کا کوئی بندوبست بھی کرنا ہے یا ایسے ہی بھوسے کے بورے، نکمے اور نکنڈو ان ساروں کو کھلانا ہے کرکٹ ٹیم میں۔ کرکٹ ٹیم میں 5 6 7 ایسے بندے ہیں جن کو نکالنا ضروری سمجھتے ہیں کہ انہیں کرکٹ ٹیم سے باہر نکالا جائے اور تاحیات ان پر پابندی عائد کی جائے۔ اگر پابندی ان پر عائد نہیں کی جائے گی تو یہ کرکٹ کا پاکستان کے اندر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ محسن رضا نقوی صاحب آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ان کا بندوبست کریں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ شکست کھا کر پہنچی ہے اور ان پر تنقید نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ یہ کرکٹ ٹیم کے لیے اتنا کہا گیا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے۔ کل ہی بھارت، امریکہ اور مختلف جو ممالک سے تعلق رکھنے والے تھے، پاکستان کے سابق پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے لیے یہ میچ فیورائٹ نہیں ہے اور شکست ضرور کھائیں گے۔ تو کل شکست انہیں ملی اور منہ ڈبے جیسا بنا کے جو ہے وہ چل پڑے۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ کافی لوگوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت لے آئی ہے عافیہ صدیقی کو، لیکن وہ جھوٹ کا پلندہ نکلا۔ عافیہ صدیقی نہ رہا ہوئی ہے اور نہ ہی انہیں پیٹاگون کے جیل سے رہا کیا گیا ہے، وہ ابھی بھی جیل میں ہے۔ ان کی بہن جو امریکہ میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد ڈاکٹر فوزیہ صدیقی پہنچی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی صحت تمام خراب ہے، صحت کو خطرات لاحق ہیں اور وہ کمزور پڑ گئی ہے اور ان کی صحت سے کافی جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں۔ تو یہ پاکستانی قوم کے آگے یا پاکستانی قوم کے اندر یہ رجحان پھیلایا گیا کہ عافیہ صدیقی رہا ہو گئی ہے
اور افغانستان پہنچ گئی ہے، لیکن وہ جھوٹ کا پلندہ جیسے پہلے کئی قوم کے ساتھ جھوٹ بولے گئے، یہ جھوٹ بھی اسی جھوٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فوزیہ نے کہا کہ وہ رہا نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی جیل میں بند ہے۔ دوسرا بات آپ سے ناظرین کرنا چاہتا ہوں شیئر کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان سے مذاکرات کر رہی تھی ٹیم، وہ مذاکرات بنا نتیجے ختم ہوئے اور آئندہ پتہ نہیں کب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ قسط کے لیے مذاکرات آئی ایم ایف کے ہوں گے۔ فی الحال تو مذاکرات ہو گئے گڈ بائے۔ کافی شرائط ایسے ہیں جو پاکستان کی حکومت ماننے کے لیے تیار ہے اور انہیں یقیناً ضرورت ہے ان پیسوں کی، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی کافی ان سے دور جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہوش ربا ہیں ہمارے لیے، ہمارے ہوش ٹھکانے پر آ جائیں گے کہ اتنے شرائط ہیں آئی ایم ایف کے کہ حکمرانوں کو اب ڈوب مرنا چاہیے۔ ایک کوڑی پائی کے لیے پاکستان کا عوام محتاج ہے، پاکستان کو محتاج بنانے کے لیے حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب آئی ایم ایف بھی ہمارے اسی عمل کو دیکھتے ہوئے ایک شرائط جو ہے وہ گمبھیر رکھنا چاہتا ہے، اور کافی شرائط ایسے بھی رکھے ہیں جو ہم وہ شرائط پورے نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان نے وہ شرائط پورے کیے تو ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا، ہمارے جو سسٹم کا اللہ حافظ ہے۔ ابھی ان کا آخری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایٹم بم ہے وہ ہمارے پاس دے دیں، وہ ہمیں دے دیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیں اور پاکستان جو ہے وہ اس ایٹمی جو بم ہے ہمارے پاس، یا ایٹمی طاقت ہے یا ایٹمی قوت ہے، اسے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لے۔ یہ آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے اور یہ یقیناً شرط یہ حکمران پورا کریں گے، اور یہ جو ہمارے پاس آخری ہتھیار ہے وہ بھی دینے کے لیے آئی ایم ایف کو تیار ہو جائیں گے۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں پولیس کے، جس میں نیو یہاں سعید آباد ٹریننگ سینٹر ہے کراچی کا، رضاک آباد ٹریننگ سینٹر ہے، جام نواز علی ٹریننگ سینٹر ہے، سکرن ٹریننگ سینٹر ہے، خیرپور ہے، لارکانہ ہے۔ کافی ایسے ٹریننگ سینٹرز ہیں جس میں جو رنگ روٹ یا جو اپر لوور کرنے والے پولیس اہلکار ہیں ان کو سہولیات میسر نہیں ہے، اور یہ سہولیات وہاں کے جو پرنسپال ہیں یا دیگر جو عملہ ہے وہ میسر کر کے نہیں دے رہے ہیں۔ نیو سعید آباد میں اتنی بڑی گرمی اور سعید آباد میں اتنی کراچی کے اندر گرمی پڑ رہی ہے کہ اللہ کی امان ہو، وہاں پر ٹریننگ کرنے والے جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں ان کو سہولیات میسر کر کے نہیں دی جا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ سعید آباد ٹریننگ سینٹر کا حال ہے، بلکہ کافی ٹریننگ سینٹر ایسے ہیں جہاں پر یہی شکایات جو ہے وہ پولیس کے اہلکار کر رہے ہیں، جو ٹریننگ کر رہے ہیں وہی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہے ہیں۔ کم از کم اتنا بجٹ ان کو ملتا ہے، اور اس بجٹ ملنے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ ٹھنڈا پانی تک میسر نہیں کیا جاتا۔ ان کو میز کے مند میں پیسے لیے جاتے ہیں ان پولیس اہلکاروں سے جو ٹریننگ کرنے آتے ہیں، 5 سے 6 ہزار، کافی لوگوں سے تو ہزاروں روپے بٹورے جاتے ہیں، لیکن ان کو سہولیات میسر نہیں دی جاتی ہیں۔ یہ سندھ حکومت کو اور خاص طور پر جو وزیر داخلہ سندھ ہیں ضیاء الحسن لنجار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ آخر یہ حالت کیوں ہو رہی ہے، اور اس میں جو ملوث پرنسپال ہیں یا دیگر عملہ ہے ان کے خلاف جو ہے وہ یقیناً کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیلاب کی تیاریاں نہیں ہو رہی ہیں، سندھ میں بجلی کی اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ آگ برسا رہا ہے سورج، اور لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں، اور کن کے پاس سولر پلیٹیں نہیں بھی ہیں تو وہ گرمی سے مر رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ ان جو ہے وہ کمپنیز کو، جو بجلی کی کمپنیز ہیں ان کو کوئی سیپکو، ہیسکو یا پیپکو یا دیگر جو ادارے ہیں ان سے کوئی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے،
اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ اور بڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ. تو اس پر بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے. بارش کے لیے تیاری ہونی چاہیے. تو بارش پڑے گی یا اس مرتبہ 2022 سے زیادہ سیلاب بتایا گیا ہے پاکستان بالخصوص سندھ کے اندر. تو ان پر جو ہے وہ حکمرانوں کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی. ابھی سے جو ہے وہ ریل سل کرنی ہوگی کہ کس طرح عوام کو بچایا جا سکتا ہے. 2022 میں تو انہوں نے نہیں بچایا. عوام خود جو ہے وہ اپنا سب کچھ گوا کر اپنی جانیں مشکل سے بچا کر جو ہے وہ باہر نکلا تھا. اب ایسا نہ ہو کہ 2024 میں بھی ایسا ہو. یہ مذاق میں بڑی تباہی ہو جاتی ہے اور بڑی تباہی سے بچانا حکمرانوں کا کام ہے.